میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الکہف کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا مجموعی طور پر 17واں رکوع ہوگا۔ سورہ الکہف کا 5واں اور سورہ الکہف کے 5ویں رکوع کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا 17واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 32، سورہ الکہف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں بھی کھیتی بنا دی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہاں پر جن 2 اشخاص کی مثال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مفسرین کی آراء یہاں پر 2 تفاسیر کی طرف جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کسی بنی اسرائیل کے امیر شخص کے 2 بیٹوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس طرف جاتی ہے کہ یہاں پر جو 2 اشخاص کی مثال دی گئی وہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے۔ بہرحال اگر یہ مثال 2 بھائیوں کی ہو، جیسا کہ ایک امیر ترین شخص کے 2 بیٹے جن کو اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں مال ملا، یا 2 افراد کی ہوں جن میں ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، تو اس سے تفسیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے چل کر جو ہم نے تفسیر بیان کرنی ہے وہ مشترک ہے، وہ وہی رہے گی۔ 2 اشخاص کون ہیں یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا اس مقام پر، صرف یہ بات یہاں پر ہمیں واضح ہوئی کہ 2 لوگوں کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب وہ 2 لوگ کون ہیں یہ کچھ ضروری نہیں تفسیر کے نقطہ نظر سے، اور جو مفسرین نے بیان کیا وہ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بہرحال 2 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے 2 آدمیوں کا حال بیان کرو، یعنی کافر اور مسلمان کا، کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان کھیتی باڑی بھی بنا دی۔ تو اس آیت کے اندر جس شخص کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ ہے وہ کافر ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دولت دی، اراضی دی، باغ دیے، اور باغ بھی ایسے جو انگوروں کے باغ ہیں اور ان کو کھجوروں نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس باغ کے درمیان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھیتی اگا دی جس سے اس کا باغ انتہائی حسین و جمیل ہو گیا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو اپنے کسب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ ان 2 لوگوں کی مثال بیان کرنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ اصل میں جو کافر کی سوچ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا وہ شاید ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے، میرے پاس ہی رہے گا، وہ موت کو بھولا ہوا ہے، وہ اللہ کے فضل کو نظر انداز کیے ہوئے ہے، جبکہ مومن اس سے ہٹ کر ایک نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے، جب وہ چاہے وہ لے لے، جب وہ چاہے وہ کسی کو نواز دے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزتیں سب اسی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے اس عزت کو سلب فرما لے،
اور تمام بادشاہت اس کے پاس ہے، وہ ایک لمحے میں کسی کو چاہے نواز دے اور اگلے ہی لمحے کسی نوازے ہوئے شخص کو محروم کر دیا جائے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہاں پر ان دو اشخاص کی مثال کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ مومن کو سمجھایا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تجھ پر انعام ہے، اکرام ہے، فضل ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ سب چیزیں تیرے پاس مستقل نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں تجھے ایک نہ ایک دن چھوڑ دیں گی، تیرے وسائل تجھے ترک کرنے پڑیں گے، تجھے ہر چیز چھوڑ دے گی اور تو کچھ بھی لے کر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اگلی آیت ہے کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وقان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اب یہاں پر اس شخص کی جو اللہ کو بھولا ہوا ہے اور دنیاوی مال و دولت نے اس سے اندھا کر دیا ہے اور وہ دنیا کی روشنیوں میں گم ہو گیا ہے، اب وہ دوسروں سے کیسے خطاب کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو باغوں کی مثال ہے اصل میں یہ ایک کافر کے حال احوال ہیں یا کسی ایسے شخص کے حال احوال کا تذکرہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو اب آپ سارے پس منظر کے ساتھ ان آیات کو سماعت کیجئے، آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گا کہ دونوں باغوں نے جب اپنے پھل دیے، یعنی اس کے پاس جوبن پر پہنچ گیا اس کا کمال، اس کے پاس دولت کمال کی آ گئی، اس کے پاس تمام وسائل جو ہیں وہ وافر ہو گئے اور اس میں کمی نہ رہی، دونوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بھی جاری کر دی، یعنی کھجور اور انگور دونوں باغوں میں ہی خوب بہار آئی، پھل خوب لگے، اور باغ کے بیچ میں موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت کو چار چاند لگا دیے، اور باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی بنی وہ نہر۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس پھل تھے۔ مزید فرمایا اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سا مال و اسباب جیسے سونا، چاندی وغیرہ ہر قسم کا مال تھا، تو اس نے اپنے مسلمان ساتھی سے، اپنے مسلمان اس بھائی سے جو کہ مسلمان تھا اور یہ کافر ہے، اگر یہ دو بھائیوں کا تذکرہ بیان کیا جائے یا دو افراد کا تذکرہ بیان کیا جائے تو یہاں پر کوئی چیز بھی اس چیز کو قبول کرنے میں ہمیں مانع نہیں ہے۔ مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے کہنے لگا یہ مال سب میرا ہے اور میں اتنا دولت مند ہوں، میں اپنا مقام یہ رکھتا ہوں، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو تو رعونت اور تکبر ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، ان کی گفتگو سے، ان کے رہنے سہنے کے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، ان کی گفتگو میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس شخص پر ایک کمال آیا، اس کمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، گھر بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر جی یہاں پر مثال تو ایک کافر کی دی جا رہی ہے، لیکن سمجھانا بنی نوع انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو تمہارے پاس ہیں یہ ایک لمحے کے لیے تمہارے پاس آئیں اور ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ تم سے لے جا سکتا ہے، کیونکہ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سلطنت اور ولایت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں زیادہ مالدار ہوں، افراد کے اعتبار سے طاقتور ہوں، میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر سب میرے پاس زیادہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رعونت و تکبر کرنا، یعنی جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں شیخی مارنا، یہ کفار کا کام ہے۔ اپنی قوت کا اظہار کرنا، چاہے وہ مالی طور پر ہو، اور اس پر اترانا، یہ لفظ ذرا ذہن میں رہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے دیا وہ اسے اللہ کا مال نہیں سمجھتا، اس سے دنیا پر اپنی رعونت اور تکبر ظاہر کرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے۔ اللہ کی نعمت پر حمد الہی کرنا مومن کا کام ہے، اور اس طرح اترانا اور سب چیزوں کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دینا، یہ سب کفار کی فکر ہے، کفار کی سوچ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ میں گیا، حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ اب جب اس کے پاس دولت
کی بہتات ہو گئی، اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو گئی، تو وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اپنی موت کو بھول گیا، وہ اپنے آخری گھر قبر کو بھول گیا، وہ روز محشر کو بھول گیا، قیامت کو بھول گیا۔ یہ آج ان لوگوں کے لیے بھی بات کہی جا سکتی ہے جو دنیا میں اتنے گم ہو گئے کہ اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنی آخرت اور اپنی مستقل جو منزل ہے، جو ہمارا مستقل گھر ہے، آخری ٹھکانہ ہے، اس کو بھول گئے، یعنی قبر کو بھول گئے۔ اب اس شخص نے بھی وہی بات کہی، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اور یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ غفلت کی نشانی ہے کہ اپنی موت کو بھول گیا۔ کیا موت ہر چیز کو فنا نہیں کر دیتی؟ آج آپ کی موت ہو جائے تو آپ کا ساز و سامان، آپ کا گھر بار، سب کچھ، آپ کی جائیداد، بینک بیلنس آپ کو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں رہتا، آپ کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، آپ کے عزیز و اقربا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال دے کر کتنی آسان انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تکبر و رعونت میں ایسی باتیں کر رہا ہے گویا اپنی موت کو بھول چکا ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، سب کچھ یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ مجھ سے پہلے بھی دنیا آئی، انہوں نے مکانات بنائے، محلات بنائے، باغات بنائے، سب کچھ بنایا، لیکن کسی کے ساتھ یہ تمام وسائل نہیں گئے، ان کو خالی ہاتھ جانا پڑا۔ تو یہاں پر ایک اور بہت آسان انداز سے سبق دیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اترانا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہو اس پر، یہ کفار کا شیوا ہے۔ اب اگلی آیت میں کہ ایسا مال جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اپنی موت سے غافل کر دے، یہ انسان کے لیے وبال ہے، جیسا کہ اس شخص نے کہا وَمَا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ تو سب میرے پاس رہے گا، میرا ہی ہے، اور کس کا ہے؟ تو ان جملوں سے اس شخص کی غفلت، رعونت، تکبر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنْقَلَبًا، میں گمان نہیں کرتا قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا تو بھی ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اب وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ آخرت بھی ایک دن ہے، روز محشر بپا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر ہوا بھی تو وہاں پر میرے لیے اس سے زیادہ سہولیات ہوں گی، میرے لیے زیادہ سے زیادہ وہاں پر پروٹوکول کیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے گمان نہیں کہ قیامت ہوگی، یعنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اور اگر ہو گئی تو دیکھی جائے گی۔ یہ آج وہی سوچ ہے جو ہمارے ایک پڑھے لکھے لبرل طبقے کے اندر پائی جاتی ہے، جو طبقہ کچھ زیادہ دنیاوی علوم میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسے ہی نظر انداز کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے قیامت کے دن پہلی بات تو آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو میرے لیے پھر ساز و سامان تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ میں امیر ہوں، کبیر ہوں۔ تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ آخرت میں کسی انسان کے درجات کا تفاوت اس کے اعمال کی بنا پر ہے، وہ اللہ اللہ کرنے کی بنا پر ہے، وہ اللہ سے تعلق کی بنا پر ہے، وہ اللہ کی اطاعت گزاری کی بنا پر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بنا پر ہے۔ تو اس نے کہا، کیا کہا؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانی یہ کفار کا شیوا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، نمازیں بھی چھوڑتے رہیں، لوگوں کے حق بھی مارتے رہیں، اور اس کے بعد کہیں میں جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے رحم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کی کوشش میں اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کرتا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی اللہ کی اطاعت ہی نہ کرے، اللہ کو مانے ہی نہ، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا؟ آگے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس کے ساتھی نے اس کے فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنایا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مسلمان کی، ایک مومن کی فکر بتائی جا رہی ہے۔ وہ دوسرے کو ڈراتا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اسے تکبر اور رعونت یہ زیب نہیں دیتی۔ تکبر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کس لیے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے، بلندی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی وہ تکبر کرے۔ یہاں پر امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، بڑا ہی خوبصورت دلچسپ واقعہ، آپ نے لکھا کہ ایک بزرگ
ایک سڑک کے کنارے پر کھڑے تھے تو وہاں سے ایک بادشاہ جو ہے وہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ اس فقیر کے انداز میرے ادب اور احترام والے نہیں ہیں، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اے بندہ خدا، تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو میرے ادب میں کما حق ہوں، جیسے کھڑا ہونا چاہیے ویسا نہیں کھڑا ہوا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی سے ہوئی اور اب تیرے پیٹ میں پخانہ بھرا ہوا ہے، اور جب تو مرے گا تو تیرا جسم بدبو دے گا، تینوں حال تیرے گندگی سے خالی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی کہ تکبر اور کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ انسان جو کہ دو شرمگاہوں سے پیدا کیا گیا، انسان وہ جو کہ مادہ منویہ سے وجود میں آیا، انسان وہ جو اپنے اندر گندگی اٹھا کر پھر رہا ہے اور اس کے پیٹ میں پخانہ بھرا ہوا ہے، انسان وہ کہ مر جائے تو دوسرے اور تیسرے دن اس کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے، اور وہ ساری زندگی جس اولاد کو کھلاتا ہے وہ اولاد اس کے جسم کو ایک دن بھی گھر میں رکھنے کی روادار نہیں ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ وہ کس خدا کے ساتھ لڑتا ہے؟ وہ کس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کو چیلنج کرتا ہے؟ انسان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زمین و آسمان میں بادشاہت صرف میرے پیارے رب کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ زمین و آسمان کے کناروں سے جن و انس نکل کر بھاگیں، جہاں تک بھاگ سکتے ہیں نہیں بھاگ سکیں گے، فقط تیرے رب کی بادشاہی پائیں گے۔ ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو چاہیے عجز انکساری سے زندگی گزارے اور اپنی حقیقت کو سمجھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کر لے کہ وہ پیدا کیسا ہوا ہے تو اس میں تکبر ہی ختم ہو جائے۔ اگر پھر بھی تکبر ختم نہیں ہوا تو پھر تصور کر لیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر کیا معاملات کرے گی، اس کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے، اور اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان نے کیا کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، وہ رب کریم کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں پر الفاظ کیا آئے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو یہ کہتا جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ۔ تو جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں یا ایسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو پسند آ جائے، اور کسی شخص کو دیکھیں مقام و مرتبے میں آپ سے بڑا ہے، علم کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ اس سے کسی کو نظر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس چیز کو نظر نہیں لگے گی یا نگاہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگلی آیت ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے تو پھر تسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے، خوف کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان نے کہا قریب ایسا بھی تو ممکن ہے کہ جس چیز پر تو اترا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک لمحے میں تجھ سے ختم کر دے، ایک ساتھ میں تیری کایا پلٹ جائے، تیری قسمت بدل جائے، اور باغ پر آسمانی بجلی گر جائے، وہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے، اور جن کنوؤں کے پانی پر تو ناز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کنوؤں کو سکھا دے، زمین کا پانی ختم ہو جائے۔ یہ تو ایک مشاہداتی بات ہے کہ بہت سی جگہوں پر لوگوں نے زمین کھدوائی ہے لیکن پانی میسر نہیں آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر کسی کا پانی آ جائے یا اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے نواز دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں
ہمیں سمجھایا ہے کہ ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہے لے جائے، اور مومن ہر کمال کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنے کسب سے اور اپنی نسبت سے بیان نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گرا ہوا تھا، اور مالک کہہ رہا تھا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیارات سچے اللہ کے ہیں، وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا، سب سے اچھا انجام عطا کرنے والا ہے۔ وہ احیط بثمرہ، ارشاد فرمایا کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آیا اور باغ کے ساتھ اس کے دیگر مال و اسباب ختم کر دیے گئے، آسمانی بجلی گری، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، بالکل ویران ہو گیا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے دنیاوی نعمتوں پر نازاں ہو کر زندگی گزاری، اب جب قبر میں گیا تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اسے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کا راستہ ہی اپنایا ہوتا۔ یہ کتنی خوبصورت مثال ہے، اور ایک ایسی مثال جس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مثالیں تو لوگوں کے سامنے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، اور ایک لمحے میں تمام کا تمام بدل کے رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت امیر تھے اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے کہ سب کچھ مال و اسباب لگا دیا علاج کے معالجے کے سلسلے میں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ہنالک، یہاں پر پتہ چلتا، آیت کے آخری حصے میں اس واقعے کا سبق دیا جا رہا ہے کہ تمام اختیارات رب کریم کے ہاتھ میں ہیں، جنوں انسوں سب بندے عاجز ہیں اس کے سامنے، اور ہر نعمت اسی کے ذمہ کرم پر ہے، وہی عطا کرتا ہے، اور مومن ہر معاملے کے اندر اپنی نظر اپنے خدا پر رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا